بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الانشقاق کے دوسرے حصے کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ انسان ایک بار اس دنیا میں آیا ہے تو وہ آزمائش کے لیے آیا ہے، جیسا وہ کرے گا ویسے اسے بھرنا پڑے گا اور اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اس طریقے سے اس کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، نیکی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، عمل صالح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا جو نامہ اعمال ہوگا ان کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ داہنے ہاتھ میں دینا ایک یہ سمبل ہے کہ اس کا معاملہ، یعنی اس کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے اہل کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، جن لوگوں نے ایمان پر خاتمہ جن لوگوں کا ہوا ہوگا اور جن لوگوں نے اس طریقے سے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ ان سے جا ملے گا خوشی خوشی کے ساتھ۔ لیکن جو لوگ ایسی بات نہیں کریں گے، ایسے اعمال نہیں کریں گے، ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ۔ وَأَمَّا مَنْ، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کو ان کا رجسٹر ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے، کتاب کہتے ہیں رجسٹر کو، یعنی کہ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، ان لوگوں کی بات ہے جن کا رجسٹر یا جن کا نام اعمال قیامت کے دن ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں بات۔ اب پیٹھ کے پیچھے سے دیا جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ اچھے اعمال نہیں کیے رہیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کو داہنے ہاتھ میں رجسٹر نہیں ملنے والا ہے، تو اب وہ کریں گے کہ اپنا بایاں ہاتھ بھی مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا بایاں ہاتھ شرم کے مارے وہ پیچھے کی طرف کھینچ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پیٹھ کے پیچھے سے انہیں دے دے گا۔ لیکن وہ بچ نہیں پائیں گے کہ ان کو رجسٹر نہ ملے، ان کو ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو داہنا ہاتھ ہوگا وہ ان کے گردن سے بندھا ہوا ہوگا، ان کا جو بایاں ہاتھ ہوگا وہ پیٹھ کے ان کے پیچھے ہوگا، اس لیے ان کو پیٹھ کے پیچھے سے ان کے داہنے ہاتھ، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو جیسے ہی ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ چیخ پڑیں گے، یدعو، آواز لگانے لگیں گے، ثبورا، ہلاکت ہو۔ ثبورا کہتے ہیں ہلاکت کے معنی میں، یعنی جب انہیں اندازہ لگ جائے گا کہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور جب بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے تو ان کا معاملہ اب صحیح نہیں ہونے والا، یعنی کہ اب وہ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں، تو اس پر وہ چیخ پڑیں گے کہ ہائے رے ہلاکت، وہ ہائے رے افسوس، اس طرح کا مطلب۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں گے۔ اصلاح کا مطلب داخل ہونا، سعیرہ کا مطلب ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، خوش خرم تھے۔ مسرور کہتے ہیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں اس کو مسرور کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جب وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جی رہے تھے تو بڑی خوشی کے ساتھ جی رہے تھے، بڑے آرام کے ساتھ جی رہے تھے،
کس طریقے کی خوشی، کس طریقے کا آرام؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے نماز اور روزے اور جو ہے زکوٰۃ دینا اور دوسروں پر مال خرچ کرنا، ان ساری چیزوں سے بچ کے جو ہے وہ رنگ رلیوں میں پیسہ اڑا کر مزہ لے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے بال بچوں میں خوب پیسہ خرچ کر رہے تھے بغیر کسی احتیاط کے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ وہ اس میں مگن تھے، وہ اس میں خوش تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مطلب جن لوگوں کا جو ہے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کی کیا حالت رہی تھی دنیا میں، یعنی بہت خوش تھے دنیا میں۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے، حدیث شریف ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے وہ جو ہے جنت ہے۔ تو یہاں کافر جو ہے بہت خوشی خرم کے ساتھ جو ہے مزے کاٹ رہے تھے۔ انہو ظن ان لن یحور، ظن گمان کرنا یعنی خیال کرنا، ایک وہم پال لینا، یحور کہتے ہیں لوٹنے کے معنی میں۔ تو انہو ظن، یقیناً یہ سمجھ رہے تھے، یقیناً یہ جو ہے گمان کر رہے تھے کہ یہ کبھی لوٹیں گے نہیں، کبھی لوٹیں گے نہیں، کہاں؟ یعنی کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، کبھی ان کو اللہ کی طرف نہیں لوٹنا ہے، کبھی ان کو جو ہے جزا و سزا کی طرف جو ہے نہیں لوٹنا ہے، یہ اس گمان میں جی رہے تھے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہرگز نہیں، بلا ہرگز نہیں، جو تمہارا گمان ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ان ربہ، یقیناً تمہارا رب، کان بہ بصیرا، وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یعنی کہ جو تمہارا گمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹو گے، یہ بالکل تمہارا گمان 100% غلط ہے، بالکل بیکار ہے، بے بنیاد ہے، اور تمہارا جو رب ہے وہ تمہارے ہر عمل کو، ہر فعل کو وہ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تمہارے ہر عمل، ہر فعل کو وہ دیکھ رہا ہے تو کس بنیاد پہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ کس بنیاد پہ تمہارا حساب اور کتاب نہیں لے گا؟ وہ ضرور بھی ضرور جو ہے وہ حساب اور کتاب لے گا۔ اب یہاں سے جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے، اور قسم کے ذریعے کچھ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلا اقسم بالشفق، فلا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی کہ جو تمہارا گمان تھا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹائے جاؤ گے، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ یہ شفق کیا ہے؟ یہ جو شام کی سرخی ہوتی ہے، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد فوراً جو آپ دیکھیں گے تو جو ہورائزن ہوتا ہے یا جو افق ہوتا ہے اس پر جو ہے سورج کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ میں دکھتے رہتے ہیں، اس کو الشفق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شفق کی قسم کھا رہا ہے۔ اور واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی رات کی قسم، اور رات جن جن چیزوں کو جو ہے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اس کی بھی قسم، یعنی رات کن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر؟ رات کی تاریکی تقریباً پوری دنیا کی چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر، ان ساری چیزوں کی قسم۔ والقمر اذا اتسق، تسق، اتسق کا مطلب ہوتا ہے کہ جب مکمل ہو جانا، قمر چاند، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، یعنی اس چاند کی قسم جب وہ اپنے آپ میں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ ہلال سے پہلے دن کے چاند سے وہ البدر کی شکل میں آ جاتا ہے، 14ویں کی شکل میں آ جاتا ہے، اس چاند کی قسم۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جاؤ۔ رکیبہ یرکبو کا مطلب سوار ہونا، یہاں پہ گزرنے کے معنی میں ہے، سوار ہو کے آدمی سفر کرتا ہے۔ طبق کہتے ہیں درجے کو، ایک منزل کو، ٹھیک ہے، ایک
ایک طرح کے حالات کو، اس کو طبق کہتے ہیں، یعنی کہ تم ایک طرح کے حالات سے دوسری طرح کے حالات میں، ایک منزل سے دوسری منزل پہ تم گزرتے چلے جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی تمہیں ایک حالت پر نہیں رہنا ہے، بلکہ جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے میدان حشر، پھر حساب و کتاب، پھر جزا و سزا کی بے شمار منزلوں سے لازماً تم کو گزرنا ہوگا۔ اب آئیے ہم اس پر جو اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، اس کی قسم کی حکمت کیا ہے، اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی تھی، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی جو ہوتی ہے اس کی قسم، دن کے بعد رات کی تاریکی کی قسم، اور اس میں ان بہت سے انسانوں اور حیوانات کا سمٹ آنا جو دن کے وقت میں زمین پھیلتے رہتے ہیں، اور تو ان کی قسم، اور چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ، یعنی کہ چاند کے پہلے دن کے چاند سے لے کے جو وہ بدر کامل بن جاتا ہے، یعنی کہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، اس تک کی قسم۔ یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی طرف گواہی دے رہی ہیں، انڈیکیٹ کر رہی ہیں، اشارہ دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں، کہیں پر رکاؤ نہیں ہے، کسی طرح کا ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تبدیلی ہے، ایک مسلسل تحریک ہے، ایک مسلسل جو ہے تغیر ہے، درجہ بدرجہ تبدیلی جو ہے ہر طرف پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کس طرح انسان جو ہے بچے سے لے کے جو ہے موت تک، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ، چاند کا دیکھ لیجئے آپ کس طریقے سے پہلے دن کے چاند سے بات کی، کس طریقے سے روشنی میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کس طریقے سے چاند دن اور سورج میں، دن اور جو ہے رات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے حرکت میں ہے، تغیر میں، اسی طریقے سے انسان کا جو ہے کوئی ایک ٹھہراؤ نہیں ہے۔ لہذا کفار یہ نہ سمجھیں، یہ خیال نہ کریں کہ موت ان کی آخری منزل ہے، یعنی بس اس دنیا میں وہ جی رہے ہیں، مزے کاٹ لیں اور یہی آخری منزل ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اس منزل کے بعد بھی منزل ضرور آنی ہے، ضرور حساب کتاب دینا ہے، ضرور بھی ضرور حساب کتاب کی بنیادوں پر جزا اور سزا ملے گی، یعنی جنت اور جہنم ملے گی۔ اس بات کی طرف اشارہ یہ قسمیں جو ہے دے رہی ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے کہ فما لہم لا یؤمنون۔ جب یہ ساری باتیں ہیں، جب اتنی اہم باتیں دنیا میں ہی دکھ رہی ہیں، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہ جو کافر جو تکذیب کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، جو قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، آخر کیا ہو گیا ہے کہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا ہی میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے؟ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پھر قرآن کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے کہ قرآن کو کیسے انکار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اور پھر اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس صورت میں ہمیں اپنی زندگی میں کیا کیا سبق ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔